نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دعویٰ استقرار حق کے متعلق بنیادی باتیں جو تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج ہم یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ دعویٰ استقرار حق دائر کر سکتا ہے اور کس کے خلاف دعویٰ استقرار حق دائر ہو سکتا ہے۔ ہو اینڈ اگینسٹ whom a suit of declaration can be filed۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ جب کسی کی قانونی حیثیت یا کسی جائیداد میں اس کے حق سے انکار کیا جائے یا جا رہا ہو تو وہ متاثرہ فریق ہے اور متاثرہ فریق عدالت مجاز سے ایسی داد رسی حاصل کر سکتا ہے یا پھر اس کا قانونی نمائندہ یا مختار ایسی نالش دائر کر سکتا ہے۔ جو ایسی قانونی حیثیت یا جائیداد میں حق سے انکار کرے، کسی دیگر شخص کی طرف سے انکار میں کوئی غرض رکھتا ہو تو ایسے شخص کے خلاف دعویٰ استقرار حق دائر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی پراپرٹی ہے، اس میں 3 بھائی، 4 بھائی، 5 بھائی مشترکہ طور پر بحصہ برابر مالک ہیں۔ اب پراپرٹی جو ہے ان کو بذریعہ وراثت آئی ہے یا انہوں نے بذریعہ بیع خرید کی ہے یا بذریعہ تملیک ان کو منتقل ہو کے آئی ہے یا انہوں نے کسی کے ساتھ تبادلہ کیا ہے۔ اب کیونکہ وہ پراپرٹی میں بحصہ برابر مالکان ہیں، کوئی بھی شخص آ کر ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ مانگتا ہے یا کہتا ہے کہ اس پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، اب جو اصل مالکان ہیں بھائی وہ عدالت مجاز میں آ کر دعویٰ استقرار حق دائر کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا اس پراپرٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسا شخص کہ جس کے پاس کوئی قانونی دستاویز ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کا حق جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہو اور ایک شخص اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرے اور اس سے ماننے سے انکار کرے، تو جس شخص کے پاس کوئی قانونی دستاویز ہے جس کے تحت وہ کسی جائیداد میں حق رکھتا ہے تو اس کے پاس یہ موقع ہے، یہ اس کے پاس قانونی جواز ہے، قانونی حق حاصل ہے اسے کہ وہ عدالت میں آئے اور آ کر دعویٰ استقرار حق دائر کرے اور اس میں اس بات کے لیے عدالت سے حکم صادر کروائے کہ یہ حق اسی شخص کا بنتا ہے۔ اب اس میں جو شرائط ہیں دعویٰ استقرار حق کی ڈگری کے اجراء کے حوالہ سے، تو شرائط پر بالواسطہ طور پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا تھا، تو یہاں پر بھی تھوڑا سا ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا مناسب ہے کہ دفعہ 42 قانون داد رسی خاص میں دعویٰ استقرار حق کی ڈگری جاری کرنے کے حوالہ سے بیان موجود ہے۔ ایسی شرائط پر عمل کرنا یا پورا کرنا استقرار حق کی ڈگری جاری کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، مدعی کا دعویٰ بظاہر جائز حق پر مبنی ہو، یعنی کہ جو مدعی عدالت میں آیا ہے اور جس حق کی بابت مدعی یہ بات کر رہا ہے کہ میرے اس حق کے متعلق استقرار حق کی ڈگری جاری کی جائے، تو وہ حق جائز اور قانونی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے پاس کوئی دستاویز ہے، جیسے وراثت کا ایک جو انتقال ہے، انتقال وراثت جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک قانونی حیثیت کی حامل دستاویز ہے۔ اگر کسی شخص کا اس میں نام موجود ہے تو وہ دعویٰ استقرار حق دائر کر سکتا ہے کہ میں اس پراپرٹی میں اس حصہ تک مالک ہوں۔
اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے بذریعہ رجسٹری جو ہے وہ پراپرٹی خرید کی ہے تو وہ اس رجسٹری کی بنیاد پر دعویٰ استقرار حق دائر کر سکتا ہے۔ کسی شخص نے بذریعہ تملیک، بیع، ہبہ، تبادلہ کوئی پراپرٹی جو ہے وہ خرید کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ استقرار حق جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ لیکن وہ دعویٰ کس صورت میں دائر کرے گا کہ جب اس کے حق سے انکار کیا جا سکتا ہو، انکار کیا جا رہا ہو، یا جو شخص انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مقصد اس کے حقوق کو مضرت پہنچانا ہو، تو ایسی صورت میں دعویٰ استقرار حق دائر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مدعی کی کوئی نہ کوئی خاص قانونی حیثیت ہے یا وہ کسی جائیداد میں کوئی حق رکھتا ہے، وہ پراپرٹی جو ہے اسے کسی نہ کسی طور پر قانونی حیثیت کے تحت منتقل ہوئی ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں ہی وہ دعویٰ استقرار حق دائر کرنے کا حقدار ہے۔ مدعی نے ایسا دعویٰ اپنے زیر تولیت نابالغ یا فاطر العقل شخص کے لیے دائر کیا ہو تو وہ اس کا مجاز ہے، یعنی کہ کوئی شخص گارڈین مقرر ہوا ہے اور جو گارڈین ہے اس کے زیر پرورش نابالغ کوئی پل رہا ہے، یا کوئی اس کا بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے جو فاطر العقل ہے، یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، یا وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اسے عدالت نے ایماندار قرار دیتے ہوئے اس کا گارڈین مقرر کر دیا ہے، تو وہ اس فاطر العقل کا گارڈین مقرر ہونے کے بعد اس کی جائیداد کو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اس نابالغ کی یا فاطر العقل کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی، اس کے حق سے انکار کرنے کی، اس کے حق کو منتقل کرنے کی ناجائز غیر قانونی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دعویٰ استقرار حق دائر کر سکتا ہے۔ اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ مدعی نے ایسا دعویٰ نیک نیتی سے دائر کیا ہو، یعنی کہ جو مدعی ہے اس کا پیچھے کوئی ایسا غیر قانونی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کے حقوق کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اگر وہ کسی اور کے حقوق کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں دعویٰ استقرار حق جو ہے وہ قابل پذیرہ ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پہ ہے کہ مدعی کے پاس دیگر کوئی داد رسی نہ ہو، یعنی کہ مدعی جو ہے اس کے پاس دعویٰ استقرار حق دائر کرنے کے علاوہ کوئی دیگر داد رسی میسر نہ ہو، وہ کوئی اور دعویٰ دائر نہ کر سکتا ہو کہ جس میں اسے داد رسی مل سکتی ہو، تو ایسی صورت میں ہی وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ مدعا علیہ نے واقعی ہی مدعی کا حق غصب کر رکھا ہو، یعنی کہ جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے اس نے واقعی مدعی کا حق جو ہے وہ کھایا ہوا ہو، یا وہ کھانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ انکار کر رہا ہو، اسے اس کا حق جو ہے وہ نہ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں جو مدعی ہے وہ مدعا علیہ کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ یہ تھا کہ کون شخص دعویٰ دائر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب آ گیا کہ کس کے خلاف دعویٰ دائر ہو سکتا ہے۔ ہر اس شخص کے خلاف عدالت میں دعویٰ استقرار حق دائر ہو سکتا ہے کہ جو شخص کسی کے قانونی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہو۔ ایک شخص جو ہے اس نے بذریعہ رجسٹری ایک پراپرٹی خرید کی ہے، اب کچھ عرصہ گزر گیا ہے اور پراپرٹی جو ہے اس کا بدقسمتی سے انتقال درج نہیں ہو سکا، اور جس شخص نے وہ پراپرٹی بیچی تھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پراپرٹی کا انتقال درج نہیں ہوا، اور وہ نئی فرد لے کر اس پراپرٹی کو آگے فروخت کر دیتا ہے۔ تو اب جو پہلا خریدار تھا جس نے بذریعہ رجسٹری وہ پراپرٹی خرید کی تھی، اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں آئے اور آ کر دعویٰ استقرار حق اور ساتھ میں منسوخی دستاویز جو ہے وہ دائر کر دے، اور عدالت جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرا انتقال یا رجسٹری جو ہے اسے منسوخ قرار دے دے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بذریعہ بیع یا بذریعہ وراثت کسی جائیداد میں حق رکھتا ہو، اور کوئی شخص
اس حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا اسے تسلیم نہ کرے کہ تم اس حصے میں یا اس جائیداد میں حصہ دار ہو، تو ایسی صورت میں جس کے حق سے انکار کیا جا رہا ہے وہ شخص اس شخص کے خلاف کہ جو انکار کر رہا ہو دعویٰ استقرار حق دائر کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنے جو اظہارات ہوتے ہیں ان کو کمنٹس میں بیان کیا کیجیے، جس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم بیان کریں گے کہ کب دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔